خریدنے والا واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ دونوں اس مجلس کو نہیں چھوڑتے جس مجلس میں انہوں نے لین دین کیا ہے۔ جب تک وہ دونوں مجلس میں موجود ہیں خریدنے والے کو واپس کرنے کا اختیار حق حاصل ہے اور بیچنے والے کو واپس اس چیز کو لینے کا حق اور اختیار حاصل ہے۔ پھر فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر یہ دونوں اس خرید و فروخت میں سچ گوئی سے کام لیتے ہیں، سچ کہتے ہیں، وَبَيَّنَا، اور اس چیز میں جو نقص ہے، جو کمی ہے، جو عیب ہے وہ بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی اس خرید و فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَذَبَ، اگر اس عیب کو چھپاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، وقتی طور پر چیز فروخت ہو جاتی ہے، محقت برکت بیعہما، آپ فرماتے ہیں اس خرید و فروخت سے جو برکت وہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کی برکت مٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں تجربہ کر کے، جب آپ کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے جب آپ سچ گوئی سے کام لے گا، اسے بتائے گا بھائی اس چیز کے اندر یہ نقص ہے، لینا نہیں لینا یہ آپ کی مرضی، وہ آدمی مرتے دم تک آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرے گا۔ یہ سچا آدمی ہے، اس نے اپنی چیز کی عیب، اس کا نقص نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اسے ہوشیاری چالاکی کی بنیاد پہ اگر آپ اسے چیز فروخت کر دیتا ہے، جب اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس میں یہ عیب، یہ کمی، یہ نقص اس چیز میں پائی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ خود بھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا اور وہ اپنے جتنے بھی تعلق دار جو اس کے وساطت سے یا اس کے سرکل میں جو آپ کے کسٹمر اور گاہک تھے ان میں بھی یہ بات پھیل جائے گی، وہ بھی آپ سے کٹ جائے گی۔ اسی سے اہل علم اس مسئلے کا بھی استدلال لیتے ہیں، شادی بیاہ رشتہ لیتے وقت ان بینا، اگر وہ پوری بات بیان کر دے، میری بیٹی کے اندر میرے بیٹے کے اندر یہ کمی یہ نقص ہے، باقی آپ کی مرضی، رشتہ دینا ہے تب بھی آپ کی مرضی، رشتہ نہیں دینا ہے تب بھی آپ کی مرضی، اس کے باوجود وہ رشتہ دے دیتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس ایک کو چھپا کر رشتہ لیتے اور دیتے ہیں، جب وہ ایک نمودار ہوگا، جب وہ ایک واضح اور ظاہر ہوگا تو آپ کا بھی نقصان ہے اور اس کا بھی نقصان ہے۔ بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، اس پر ایک طلاق یافتہ کی جب نام ٹائٹل جب ایک عورت پر جب یہ ٹائٹل لگتا ہے، اس کی آدھی زندگی ویسے ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو جو سچ ہے ہر معاملے میں سچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم اٹھانے سے منفقۃ للسلعۃ، اس سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن اللہ کی رحمت اس خرید و فروخت سے اٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صداقتوں کے علمبردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس نے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا، یہ واحد شخصیت ہے جس کا پورا مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ 3 اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورا مال صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اس بارے میں پیارے پیغمبر نے اصول کیا دیا؟ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، آپ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصوں میں سے 2 حصہ اپنے پاس رکھے، 1 حصہ تک آپ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، اور آپ فرمائیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں پورا مال لے کر آیا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک، فرمانے لگے ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زیرو سے پھر کاروبار شروع کرتے تھے، بالکل زیرو سے شروع کرتے تھے، اور